سب سے زیادہ جس احساس کا دل پر غلبہ رہا وہ اس اللہ کے شکر کا احساس تھا کہ اس نے ہم کو توحید جیسا عقیدہ عطا فرمایا اور شرک اور توہم پرستی اور جاہلیت کے بہت سے احمقانہ عقیدوں اور خیالات سے ہم کو بچا لیا۔ ہر شخص کو، ہر قوم کو اپنے عقیدے کی آزادی ہے، میں کسی کا دل دکھانا گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ آج نئے سرے سے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہستی کا، خدا کے وجود کا، اس کی ذات اور صفات کا بڑا ہی جامع، بڑا واضح، بہت مدلل، بہت سائنٹیفک، بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا صاف ستھرا عقیدہ اور تصور عطا فرمایا ہے۔ ذرا تقابل کیجیے اس تصور کا جو آپ کے دل میں اس کائنات کے مالک اور خالق کا ہے، رب کا ہے، خدا کا ہے، ایشور کا ہے، پرمیشور کا ہے۔ وہ اس تصور کا تقابل کیجیے، اس کو کمپیئر کیجیے اس تصور سے جو آج کھل کر پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ 50 سال تک اگر اس کی وضاحت کرنے والے وضاحت کرتے، چاہے تبلیغ کی نیت سے یا تردید کی نیت سے، تو وہ شاید اتنا واضح نہ ہو پاتا۔ آج جس تام جھام کے ساتھ اور ہزاروں کروڑ ڈالر کے خرچ کے ساتھ جس تقریب کا اہتمام ہوا، جس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ایک نئی مورتی میں وہ ایشور کی روح ڈالی جائے، خدا کی، بھگوان کی پران اس میں ڈالی جائیں تاکہ وہ جیوت ہو جائے، وہ خدا بن جائے، اور پھر وہ ہماری آواز سن سکے، ہماری پرارتھنائیں سن سکے، ہماری دعائیں سن سکے، دینے اور لینے کا فیصلہ کر سکے۔ اب کیا کوئی تبصرہ کرے؟ تبصرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قسم کے خیالات سے بالکل محفوظ رکھا۔ میں تو اس تصور سے حیران بھی ہوں اور کانپ جاتا ہوں کہ ہم خدا کی روح ڈالیں گے، ہمارے ڈالنے سے کسی پتھر کی مورتی میں بھگوان کی آتما یا اس کے پران آ جائیں گے، جان پڑ جائے گی، اور اس کے بعد وہ مورتی خدا بن جائے گی، وہ سننے اور فیصلہ کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ یہ عجیب سی بات ہے بالکل، یعنی میں کوئی تبصرہ کرنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ خدا وہ ہے جو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ اندھیری رات میں کسی چٹان کے اندر اگر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہے تو اس کی رینگنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے، اس چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی مانند کچھ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ڈالنے سے اس کی آتما کعبے میں نہیں آتی، حجر اسود میں نہیں آتی، اس کے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو بہت ہی صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو، مردوں، عورتوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، ہر سننے والے سننے والی کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ آج خاص طور پر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہو سکے تو 2 رکعت نماز شکر پڑھیں کہ اللہ آپ نے ہم کو ایمان و اسلام کی اور عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور خوب صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اور جن کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب نے توحید کے عقیدے کو بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا، بالکل واضح کر دیا، اتنا آسان کر دیا اللہ کو پہچاننا، سمجھنا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس رسول اللہ اور قرآن کی مدد کے بغیر خدا کا اتنا صاف ستھرا تصور حاصل کرنا
آسان ہوگا یا ممکن ہوگا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے رسول کا پر کثرت سے آج درود و سلام پڑھیں. خوب یاد کریں اپنے محسن معلم رہبر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور جھوم جھوم کر پڑھیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام شکر و سپاس اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہ راستہ دکھا دیا، اور ہم کبھی یہ راستہ نہ پا پاتے اگر وہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا. دوسری بات آج مجھ کو آپ سے یہ بھی کہنی ہے کہ اس حقیقت کو نہ بھولیے گا کہ دن بدلتے رہتے ہیں، حالات قوموں کے بدلتے رہتے ہیں. کل جس کا عروج تھا آج اس کا زوال ہے، آج جس کا عروج ہے کل کو اس کا زوال یقینی ہے. اور جب کوئی قوم گھمنڈ غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی قوم کے لیڈران بے لگام ہو جاتے ہیں ان کی چال ڈھال سے، ان کی رفتار سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ان کے سوچنے اور فیصلوں سے، سوچنے کے انداز سے اور فیصلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھمنڈ سے دماغ بالکل توازن کھوتا جا رہا ہے. تو اسی دن دیکھنے والے یا سمجھنے والے یہ دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب زوال شروع ہو گیا. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی تاریخ متعین کی جائے گی مستقبل میں ایک قوم کے زوال کی، تو وہ 22 جنوری سن 2024 کی ہی تاریخ ہوگی. میں اس بات کی تفصیل بیان کروں گا تو شاید کئی دن بھی کافی نہیں ہوں گے. میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں آج اپنے اس دعوے کو یا اس احساس کو، اور پھر جب وقت آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کوئی دیوانہ یہ کہہ گیا تھا کہ 22 جنوری کسی قوم کے زوال کی آغاز کی تاریخ ہے.